الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 16ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے اور اسے باقی تمام کلاموں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح خود رب العزت کو باقی ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. جو لوگ اس کلام کو اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں، جو اس کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو عزت عطا فرمائے گا. احد کے دن جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کو ایک قبر میں جمع کر رہے تھے. اس موقع پر آپ لوگوں سے پوچھتے تھے جب ان کو دفنانے لگتے کہ ان میں سے کون زیادہ قرآن مجید جانتا ہے، تو جب ان میں سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ پہلے اس کو اٹھاتے اور قبر میں ڈالتے اور پھر دوسرے کو. گویا آپ لوگوں کو یہ سکھانا چاہ رہے تھے اپنے عملی رویے سے کہ کس طرح اہل القرآن کو دوسروں پر اہمیت ہے، فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن پاک کی ایسی محبت پیدا کر دے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. اس نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. خضر علیہ السلام کو چونکہ خصوصی علم حاصل تھا اور ایک خاص قسم کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی تاکہ وہ دنیا کے معاملات میں اللہ کے حکم سے کچھ تصرفات کریں، وہ کام کریں جو اور لوگ نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے ان کو ایک خاص مقام دے رکھا تھا اور ان میں سے بہت سے کام ایسے تھے جو عام ضابطے کے خلاف تھے، جو عموماً انسانوں کو کرنے کی اجازت نہیں. ہمیں جو دین ملا ہے، شریعت ملی ہے، اس کے اعتبار سے بہت سے کام ہمارے لیے درست نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے یا خاص لشکر جن کو اللہ نے کائنات کے مختلف کاموں پر مامور کر رکھا ہے، ان کو اس کی اجازت ہے. مثلاً اگر ہم کسی کی جان لیں تو یہ قابل مواخذہ چیز ہے، لیکن اگر فرشتہ کسی کی جان آ کر لیتا ہے تو اس پر اس کی پوچھ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے اذن سے یہ کام کر رہا ہے. تو خضر علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ وہ جس قسم کے کام کرنے والے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے پہلے سے ان کو وارن کر دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، زیادہ مجھ سے زیادہ نہیں سیکھ سکیں گے. تو اس پر انہوں نے عذر ظاہر کیا اور ایکسکیوز کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، اگر ایسا کروں تو بے شک پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ صبر کر لیتے تو اپنے ساتھی سے بہت سے عجائب دیکھتے، یعنی نئی نئی باتیں انہیں پتہ چلتی. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. اب کیا ہوتا ہے، دونوں ساتھ چلتے ہیں، پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک ایک جگہ پر ایک ایک مجلس میں جا کر گھومے، لیکن کسی نے ان کو کھانا نہیں دیا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. اب دیکھیے، ایک اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایک اللہ کی خاص مخلوق ہیں، وہ فرشتے ہیں، یہ جو بھی، اور دونوں ہی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، مگر چونکہ ان کا حال حلیہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اس سے پہچان سکیں، لہذا انہوں نے ان کی کوئی قدر نہیں کی. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں اور اللہ کے بہت پیارے ہیں تو دنیا میں ہر جگہ آپ کی عزت کی جائے اور آپ کو پریفرنس دی جائے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے مقامات کو ان کے تقوی کے اعتبار سے اوپر نیچے کر دے گا. بہرحال وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو قائم کر دیا، کھڑا کر دیا.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے دیوار بنا دی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن صرف جواب میں کوئی نیکی نہیں کرتا، اگر کوئی اس کی قدر نہ بھی کرے تو وہ اپنا فرض ضرور پورا کرتا ہے. یہاں پر انہوں نے جب دیکھا کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے تو وہ اس سے بے نیاز ہو کے انہوں نے وہ دیوار بنائی کہ بستی والوں نے کھانا دیا یا نہیں، کچھ پوچھا یا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ چونکہ آپ نے یہاں ان کا کام کیا تو آپ اجرت مانگ سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے. تو وہ سارے واقعات کی اب توجیح کرتے ہیں. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زمین کا کوئی ٹکڑا ظلم سے لے لیتا ہے یعنی قبضہ کر لیتا ہے بلا وجہ تو وہ اس ٹکڑے کے ساتھ 7ویں زمین تک دھنسایا جاتا رہے گا. یعنی اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو اتنی سخت سزا ملے گی. تو اب انہوں نے کشتی کو داغدار کر دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے کہ اس کی شکل تھوڑی خراب ہو جاتی ہے، کوئی اور حادثہ پیش آ جاتا ہے، کبھی کپڑے جل جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، استری کہیں لگ جاتی ہے تو اس پر انسان پریشان ہو جاتا ہے، بد دل ہو جاتا ہے اور سارا دن وہ پریشانی اور غم اپنے دل پہ لیے رکھتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. کسی حادثے پہ بد دل ہونے کی بجائے انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لے کہ کوشش کے باوجود اگر ایک نقصان سے نہیں بچ سکا تو اس میں ضرور کوئی مصلحت ہے. اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو بھی اللہ کے فیصلے بہترین ہیں. اب یہاں پر انہوں نے کشتی کو داغدار کیا تھا، بیکار نہیں کیا تھا. کس بنا پہ داغدار کیا تھا؟ تاکہ بادشاہ جو آگے آ رہا ہے، ظالم بادشاہ جو سب کی کشتیاں چھین رہا ہے، وہ اس کو اس کے اوپر نشان دیکھ کے اور اسے بظاہر بیکار دیکھ کے وہ اس کشتی کو چھینے گا نہیں اور اس طرح ان بچوں کا کاروبار چلتا رہے گا. رہا لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں ڈر ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کا رب اس کے بدلے یعنی اس بچے کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کہاں کہاں کیسے مدد کرتا ہے. بعض اوقات کسی کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو انسان بہت دکھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، لیکن اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ بچہ ہمارے لیے کتنے فائدے کا، یہ کتنے نقصان کا ہے. یہ ایک غیب کے پردے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہماری عقل بہت لمیٹڈ ہے، ہم بہت آگے تک دیکھ نہیں سکتے، اس لیے بار بار اللہ کے فیصلوں پر ہم پریشان ہوتے ہیں یا اس پر ہم برہم ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، جو کہ بندے کا کام نہیں. اسے ہمیشہ ان سب چیزوں سے ظاہر سے پار ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام یا یہ مشکل یا یہ تکلیف جو میری زندگی میں وہ لایا ہے اس کی کیا حکمت ہے. کیونکہ دراصل اللہ بندے کی بعض اوقات بھلائی چاہتا ہے اس تکلیف میں جو بندے کو ناپسند ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا وہ جب پیدا کیا گیا تو کافر ہی تھا. اس کے ماں باپ اس سے بڑی شفقت کرتے تھے، اگر وہ بالغ ہو جاتا تو ان کو سرکشی اور کفر کے اعتبار سے مغلوب کر دیتا. پھر اس کے بعد تیسرا قصہ اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی اپنے یا دوسرے کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے غنی کر دیا یعنی اس کا خیال رکھا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یعنی میں بھی مامور ہوں، اللہ کے حکم سے سب کچھ کر رہا ہوں. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں، ہم سب کا بھی یہی حال ہے کہ جب کوئی بھی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے یا بظاہر ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے تو ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے. تو صبر صدمے کی پہلی چوٹ لگنے پر ہوتا ہے اور اس وقت انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے کہ کوئی منفی بات نہ کرے
اپنے دل میں کوئی ناشکری کے جذبات نہ لائے اور اپنے عمل میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو مزید ناراض کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کے ذریعے بھی ہم پر اپنی رحمت ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں ان 3 واقعات کو بیان کر کے ہمیں بہت سی باتیں سمجھائی ہیں. پھر اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو اس کی کچھ تفصیل. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، قرن عربی زبان میں سینگ کو کہتے ہیں، 2 سینگوں والا. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سائرس یا خسرو ہے، جو ایران کا ایک بہت عادل بادشاہ تھا، بہت منصف قسم کو، بہت اچھا انسان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ترقی دی تھی. اس کے سر کے اوپر 2 سینگ تھے، یا وہ 2 لٹیں تھیں، یا یہ کہ اس کی سلطنت 2 طرف کو پھیلی ہوئی تھی، جس کی بنا پر اس کا لقب ذوالقرنین پڑ گیا. آپ کہیے کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو